تو آج ہم جس دنیا کی گہرائی میں اتر رہے ہیں وہ چکا چوند روشنیوں، جیز میوزک اور بے تحاشا دولت سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن اس چمک دمک کے پیچھے ایک گہری تنہائی اور ایک ٹوٹا ہوا خواب چھپا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ایف اسکاٹ فٹز جیرلڈ کے کلاسک ناول دی گریٹ گیٹسبی کی۔ جی، اور ہمارے پاس اس ناول کا ایک تفصیلی خلاصہ ہے جس کی مدد سے ہم صرف کہانی نہیں سمجھیں گے بلکہ اس کے پیچھے چھپے مطلب کو بھی کھوجیں گے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد ایک بنیادی سوال کا جواب تلاش کرنا ہے۔ ایک شخص جو دنیا کی سب سے شاندار پارٹیاں دیتا ہو، وہ نیو یارک کا سب سے تنہا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس ناول کا مرکزی تضاد ہے اور یہی اس کی روح بھی ہے۔ یہ کہانی صرف 1920 کی دہائی کے امریکہ کی نہیں، بلکہ یہ امریکن ڈریم کے تصور اور ایک ایسی محبت کی کہانی ہے جو جنون کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ان مشہور زمانہ پارٹیوں سے۔ کہانی کا مرکزی کردار جے گیٹسبی ہر ہفتے ایسی شاہانہ پارٹیاں دیتا ہے جن کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ زیادہ تر مہمان میزبان کو جانتے تک نہیں ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ مطلب یہ صرف دکھاوا ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا مقصد ہے؟ یہ ایک بہت بڑا چمکتا دمکتا جال ہے۔ یہ پارٹیاں، یہ شان و شوکت، یہ سب ایک شاندار ڈرامہ ہے جس کا مقصد صرف ایک ناظر کو متوجہ کرنا ہے۔ اور وہ ناظر کون ہے؟ ڈیزی بوکینن۔ گیٹسبی نے یہ پوری دنیا، یہ دولت کا پہاڑ صرف اس امید پر کھڑا کیا ہے کہ ایک دن ڈیزی اس کی پارٹی میں آئے گی اور اسے دیکھے گی۔ یہ تو مطلب پاگل پن ہی لگتا ہے نا؟ یعنی یہ سارا شور، یہ سینکڑوں لوگ، یہ سب کچھ صرف ایک شخص کے لیے ایک پیغام ہے؟ بالکل، یہ تاریخ کا سب سے مہنگا، کیا کہتے ہیں، ہوپ یو سی دس میسج ہے۔ صحیح۔ اور یہی اس کے جنون کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کوئی منطقی منصوبہ نہیں ہے، یہ ایک رومانوی، شاندار اور آخر میں ایک احمقانہ کوشش ہے حقیقت کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنے کی۔ اور آپ نے اس کی تنہائی کی بات کی؟ جی، وہ ان تمام لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہے، مسکرا رہا ہے، لیکن وہ ان میں سے کسی کا حصہ نہیں ہے۔ وہ ایک مہمان ہے، لیکن ساتھ ہی ایک مکمل اجنبی بھی۔ تو یہیں سے ہمیں اس چمک کے پیچھے کا کھوکھلا پن نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ سب کچھ جس کے لیے ہو رہا ہے وہ ہیں ڈیزی بوکینن۔ آخر کیسی شخصیت ہیں یہ جن کے لیے کوئی انسان اس حد تک جا سکتا ہے؟ کیا وہ واقعی اس قابل ہیں؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے۔ کیا گیٹسبی آج کی ڈیزی بوکینن سے محبت کرتا ہے، یا پھر وہ ڈیزی فے یعنی 5 سال پرانی ایک یاد کے عشق میں مبتلا ہے؟ وہ حقیقت میں ایک بھوت کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے اپنی پوری شناخت اسی ایک یاد کے گرد بنائی ہے۔ اور ڈیزی کا کردار خود بھی بہت پیچیدہ ہے۔ وہ صرف کوئی مظلوم عورت نہیں ہے جو انتظار کر رہی ہے۔ بالکل درست۔ ڈیزی خاندانی دولت یا اولڈ منی کی نمائندگی کرتی ہے۔ ناول میں کہا گیا ہے کہ اس کی آواز پیسوں سے بھری ہوئی ہے۔ واہ! اس کے فیصلے جذبات سے زیادہ تحفظ اور سماجی حیثیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ وہ گیٹسبی سے شاید محبت کرتی ہے، لیکن وہ اپنی آرام دہ زندگی کو چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ تو یہیں پر اصل کشمکش شروع ہوتی ہے۔ جی، گیٹسبی کی نئی کمائی ہوئی دولت کا تصادم خاندانی دولت کی اندیکھی دیواروں سے ہوتا ہے۔ اور یہ ساری کہانی ہم تک پہنچتی ہے نک کیراوے کے ذریعے۔ وہ گیٹسبی کا پڑوسی ہے اور ڈیزی کا کزن بھی۔ خلاصے میں اسے ایک ایماندار مبصر کہا گیا ہے، لیکن کیا وہ واقعی غیر جانبدار ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ نک خود کہتا ہے کہ وہ لوگوں پر رائے قائم کرنے سے گریز کرتا ہے، لیکن وہ واضح طور پر گیٹسبی کے سحر میں مبتلا ہے۔ وہ گیٹسبی کی امید رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت کا مدعا ہے۔ تو کیا وہ ہمیں وہ کہانی سنا رہا ہے جو اصل میں ہوئی، یا وہ کہانی جو وہ چاہتا ہے کہ ہم یقین کریں؟ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ پوری کہانی خود ایک اور وہم ہو سکتی ہے جسے ہم ایک ایسے شخص کی زبانی سن رہے ہیں جو خود مرکزی کردار سے متاثر ہے۔ یقیناً، نک کا کردار ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ وہ ہمیں اس دنیا کی اخلاقی گراوٹ دکھاتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ گیٹسبی کے خواب کو ایک عظیم اور رومانوی جدوجہد کے طور پر پیش کرتا ہے، چاہے وہ خواب کتنا ہی ناقص کیوں نہ ہو۔ چلیں اب اس بڑے موضوع پر آتے ہیں، امریکن ڈریم۔ بظاہر تو گیٹسبی نے یہ خواب پورا کر لیا، وہ غربت سے اٹھ کر کروڑپتی بن گیا،
لیکن ناول یہ تاثر دیتا ہے کہ یہ ایک کھوکھلی جیت تھی۔ یہ صرف کھوکھلی نہیں، یہ اس خواب کے تصور پر ہی ایک تنقید ہے۔ گیٹسبی نے دولت تو حاصل کر لی، لیکن وہ کبھی سماجی قبولیت حاصل نہیں کر سکا۔ صحیح، خاندانی دولت والے لوگ جیسے ٹام بوکینن اسے ہمیشہ ایک نیچ ذات کا شخص ہی سمجھتے رہے۔ وہ اس کی پارٹیوں میں آ سکتے ہیں، اس کی شراب پی سکتے ہیں، لیکن اسے کبھی اپنے برابر کا نہیں سمجھیں گے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھیل شروع سے ہی دھاندلی زدہ تھا، کہ امریکن ڈریم صرف محنت کرنے کا نام نہیں بلکہ صحیح خاندان میں پیدا ہونے کا نام ہے؟ ہی لگتا ہے یہ دکھاتا ہے کہ امریکہ کا طبقاتی نظام بھی اتنا ہی سخت ہے جتنا کسی اور ملک کا، بس یہ اسے چھپانے میں زیادہ ماہر ہے۔ تو گیٹسبی کی اصل ٹریجڈی محبت نہیں تھی۔ اس کی اصل ٹریجڈی یہ ہے کہ اس نے ایک ایسے خواب پر یقین کیا جو اس جیسے شخص کے لیے کبھی تھا ہی نہیں۔ اس نے سوچا کہ پیسہ ہر دروازہ کھول دے گا، لیکن اولڈ منی کا دروازہ باہر والوں کے لیے ہمیشہ بند رہتا ہے۔ اور پھر کہانی کا انجام وہ بہت بھیانک ہے۔ ایک کار حادثہ، غلط فہمیاں اور پھر قتل، یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اور یہ بہت اہم ہے کہ قیمت کون ادا کرتا ہے، گیٹسبی یعنی خواب دیکھنے والا، اور جارج ولسن جو ایک غریب محنت کش۔ اور امیر لوگ، ٹام اور ڈیزی، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی بے پناہ لاپرواہی اور اپنے پیسوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اپنے پیچھے تباہی اور بربادی چھوڑ کر۔ ان پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ یہ بات سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، خاص طور پر وہ منظر جب گیٹسبی کا جنازہ اٹھتا ہے۔ جی، اس کی پارٹیوں میں سینکڑوں لوگ آتے تھے، لیکن اس کے جنازے پر گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں۔ یہ منظر دل دہلا دینے والا ہے۔ یہ اس کی تنہائی کا حتمی ثبوت ہے۔ اس نے لوگوں کی ایک دنیا بنائی تھی، لیکن اس کا کوئی حقیقی تعلق نہیں تھا۔ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی چمک دمک میں اکیلا مر گیا۔ اور فٹز جیرالڈ کا لکھنے کا انداز، جی، وہ اس کہانی کو امر کر دیتا ہے۔ جس طرح وہ اس خالی پن کو بیان کرتے ہیں، وہ مشہور آخری لائنیں کہ ہم لہروں کے خلاف چپو چلاتے رہتے ہیں جو ہمیں مسلسل ماضی کی طرف دھکیلتی رہتی ہیں۔ یہ لائنیں اس کہانی کو ایک عام ٹریجڈی سے اٹھا کر انسانی فطرت پر ایک گہرا فلسفیانہ تبصرہ بنا دیتی ہیں۔ اور یہ صرف انجام میں نہیں، پورے ناول میں محسوس ہوتا ہے، جیسے وہ سبز روشنی جو ڈیزی کے گھر کے پاس جلتی ہے۔ بالکل، وہ سبز روشنی گیٹسبی کے خواب کی ہر چیز کی علامت ہے۔ پیسہ، محبت، قبولیت اور ماضی کو دوبارہ حاصل کرنے کی ناممکن خواہش، ایک ایسا مستقبل جو ہمیشہ پہنچ سے دور رہتا ہے۔ جی، وہ اسے چھونا چاہتا ہے، لیکن ان کے درمیان پانی کا ایک وسیع فاصلہ ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر ایکلبرگ کی آنکھوں والا وہ پرانا بل بورڈ جو جیسے خدا کی آنکھیں ہیں، جو اس معاشرے کی اخلاقی گراوٹ کو چپ چاپ دیکھ رہی ہیں۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دی گریٹ گیٹسبی صرف ایک ناکام محبت کی کہانی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ 1920 کی دہائی کے امریکہ، اس کے سماجی ڈھانچے اور امریکن ڈریم کی حقیقت پر ایک بہت گہری اور تلخ تنقید ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ماضی کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش ایک خطرناک کھیل ہے۔ اور یہ خواہشات، امید اور اس حقیقت کے بارے میں ہے کہ بعض اوقات جن چیزوں کا ہم پیچھا کرتے ہیں وہ حقیقت سے زیادہ ہمارے ذہن کا ایک خوبصورت وہم ہوتی ہیں۔ تو آخر میں ایک سوچ جو سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ گیٹسبی نے اپنی پوری زندگی کا مقصد ڈیزی کو واپس پانا بنا لیا تھا۔ اس بات پہ غور کیجیے گا، اگر کسی طرح گیٹسبی کو ڈیزی مل جاتی تو کیا ہوتا؟ کیا وہ واقعی خوش ہوتا؟ یا پھر اس کی زندگی کا سارا مقصد، ساری توانائی اور سارا جادو اسی خواب کے تعاقب میں تھا، منزل میں نہیں؟ کیا خواب کی حقیقت اسے بھی اسی طرح مایوس کرتی جس طرح اس کی ناکامی نے اسے تباہ کر دیا؟